خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب 12ویں اور 13ویں آیت، اور خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ آمین۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے۔ پولس رسول یہاں پر کلیسیا سے مخاطب ہے اور وہ کلیسیا سے بات کر رہا ہے۔ جتنے بھی خطوط لکھے گئے ہیں وہ سب کلیسیاؤں کو لکھے گئے ہیں، اور کلیسیاؤں کے اندر ہی مسائل تھے، کلیسیاؤں کے اندر ہی پرابلمز تھیں، پریشانیاں تھیں، شخصی مسائل بھی تھے اور اجتماعی مسائل بھی تھے۔ کئی بار وہ غلط تعلیم کی طرف چل پڑتے تھے، کئی بار وہ آپسی لڑائی کا شکار ہو جاتے تھے، کئی بار وہ ایسی باتوں کو اڈاپٹ کر لیتے تھے جو خدا کے کلام کے مطابق ہوتی نہیں تھی، بدعات کو اپنے اندر ویلکم کر لیتے تھے۔ تو پولس رسول نے یہ جو خطوط لکھے ہیں یا دیگر خطوط بائبل مقدس میں نئے عہد نامے کے اندر موجود ہیں، وہ کلیسیا کی اصلاح کے لیے لکھے گئے ہیں۔ اس لیے لکھے گئے ہیں تاکہ کلیسیا ان سے نصیحت پکڑے، کلیسیا ان سے تربیت کو حاصل کرے، اور وہ نصیحت جو خدا کے خادموں نے خدا کے روح کی رہنمائی سے کی، اس کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں۔ تو 12ویں آیت میں پولس کہتا ہے، پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے۔ کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بڑا اوکے جا رہے ہیں، خدا کے ساتھ ہم بڑا ٹھیک چل رہے ہیں، اور خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہو چکا ہے، اب ہم خدا میں قائم ہیں۔ ان کو پولس الرٹ کرتا ہے کہ وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ خدا میں قائم کون ہے۔ آپ کس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا میں قائم ہے؟ خدا میں قائم رہنے کی کوئی ایک کنجی نہیں ہے۔ خدا میں قائم رہنے کے لیے، خداوند کے ساتھ بنے رہنے کے لیے، جڑے رہنے کے لیے آپ کو متواتر کئی کام کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کو درست رکھنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے ایمان کو درست رکھنا پڑتا ہے، اور آپ کو کلیسیا کے ساتھ جڑے رہنا پڑتا ہے، اور بہت سی چیزوں کے لیے آپ کو گیو اپ کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، خدا میں قائم ہونے کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ ہم مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ سب سے پہلی بات، جب تک کوئی مسیح کے ذریعے سے خدا باپ کے پاس نہیں آتا، اس کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں بن سکتا۔ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ خداوند کی اپنے منہ کی کہی ہوئی بات۔ تو جب کوئی شخص مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا باپ کے پاس آتا ہے، وہ خدا باپ کے ساتھ ایک بہترین تعلق میں جڑ جاتا ہے، اس کا تعلق بہترین طریقے سے خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مسیح یسوع کے بغیر ہم خدا کے ساتھ کوئی تعلق بنا نہیں سکتے، یہ خواب ہے۔ کوئی شخص اگر کہے کہ میں توبہ کے بغیر مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیے بغیر خدا کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہوں، تو وہ بڑا بے وقوف ہے، کیونکہ بائبل مقدس اس کو بے وقوف کہتی ہے۔ وہ ایسا شخص ہے جس نے ریت پر اپنا گھر بنایا، اس نے چٹان پر اپنا گھر نہیں بنایا۔ مسیح یسوع چٹان ہے جس پر ہم نے اپنی بنیاد کو قائم کرنا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو شہر پہاڑ پر بسا وہ چھپ نہیں سکتا۔ جو مسیح یسوع میں تعمیر کیا گیا ہے اس شخص کے لیے برکات ہیں، جو مسیح یسوع میں نہیں ہے اس نے اپنا گھر ریت پر بنایا ہے، اور جب طوفان آئیں گے، جب سیلاب آئیں گے، آندھیاں چلیں گی، تو اس کا گھر قائم نہیں رہے گا۔ اس کا عقیدہ جو اس نے اپنی ذات سے خود سے گھڑ لیا ہے وہ فلاپ ہو جائے گا اور وہ بہہ جائے گا۔ اسی لیے مسیح یسوع کے وسیلے سے ہم نے خدا باپ کے ساتھ جڑ جانا ہے اور اس میں قائم رہنا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے۔ دوسری بات یہ، اگر اعمال کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں پر آپ کو پہلے چیپٹرز کے اندر یہ چیز نظر آئے گی کہ 3000 لوگ کلیسیا میں پہلے ہی واعظ سے پطرس کے بچ جاتے ہیں۔ جب یہ بچ جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ رسولوں سے تعلیم پاتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، یہ روٹی توڑنے کی رسم میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، اور یہ خدا کے کاموں کے لیے خدا کے حضور میں ٹھہرتے ہیں کہ خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے کام کرنے کے لیے۔ یہ بڑے اہم رکن ہیں کہ ہم خدا کے گھر میں آ کر تعلیم پائیں۔ تعلیم پانا بہت ضروری ہے، دعا میں ٹھہرنا بہت ضروری ہے، روٹی توڑنا بہت ضروری ہے، رفاقت رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایمانداروں کے ساتھ ہم مل کر رفاقت رکھیں اور خدا کے گھر میں آئیں، اور ہم روٹی توڑنے کی رسم میں شریک ہوں۔ یہ ساری باتیں ہمیں مسیح میں قائم کرتی ہیں، یہ ہمیں مسیح میں جوڑ کر رکھتی ہیں۔ آپ نے ایسے بھی بہن بھائی دیکھے ہوں گے جو کبھی کبھار چرچ آتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں جی؟ کبھی کبھار چرچ آتے ہیں، بائبل نہیں پڑھتے، دعا نہیں کرتے، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو کلام سنایا جا رہا ہے یہ کہاں سے سنایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بائبل مقدس پڑھتے نہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے ڈسکور کیا ہے انہیں کلام اس لیے سمجھ نہیں آتا کیونکہ وہ کلام نہیں پڑھتے۔ جب یہ سایہ کے صحیفے میں سے کوئی والا پڑھا جاتا ہے انہوں نے پہلی دفعہ اسے سنا ہوتا ہے،
جب یسایہ کی بابت اس کے حالات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کس سینیریو کے اندر یسایہ نے بات کہی، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ یرمیہ کے صحیفے کا کیا مطلب تھا انہیں نہیں پتا، بائبل کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے، خطوط کیوں لکھے گئے، اناجیل میں کیا کچھ ہے، کیا واقعات ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا، اور وہ بڑے حیران ہو کر سن رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے دیا گلاں کرن ڈیا بندہ۔ لیکن اگر انہوں نے کلام پڑھا ہو اور جب خادم کلام سنا رہا ہو تو فوری طور پر وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں ان باتوں کے ساتھ، اور پھر وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ ایک نتیجہ تو وہ ہے جو انہوں نے بائبل مقدس کو پڑھ کر خود نکالا ہے، ایک نتیجہ وہ ہے جو خدا کے خادم کی بات سننے کے بعد وہ حاصل کرتے ہیں، اچھا میں نے تو یہ سمجھا تھا اس کا یہ بھی مطلب ہے۔ کیونکہ خادم جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ 4-5 ویوز لے کر آتا ہے، وہ کنکلوڈ کر کے ایک چیز آپ کو دے رہا ہوتا ہے، اور کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ خادم بھی غلط کلام سنا دیتے ہیں، اور جس بندے نے پڑھا ہوگا وہ خادم کے کلام کو پرکھ لے گا کہ پادری صاحب غلط سنا رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اور یوحنا اپنے خط میں یہی کہتا ہے کہ تم ہر ایک روح کا یقین نہ کرنا، ان کو پہلے آزمانا کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں کہ نہیں ہے۔ ہر بندہ جو بائبل لے کے نکلا ہوا ہے وہ خدا کا خادم نہیں ہے۔ تو خدا کا خادم وہی ہے جس کو خدا نے بلایا ہے۔ خود ساختہ بھی بہت سے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ بھئی مجھے اب خدمت کرنی چاہیے، اور وہ چرچ میں چلے جاتے ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے ساتھ خدمت کرنی ہے۔ یہ سننے میں بڑی اچھی بات لگتی ہے، یہ ایک اچھا خیال ہے کہ بھئی اور کچھ نہیں کرنا چاہتا بندہ، یہ خدمت کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ نے اس کے نظریات کو پرکھنا ہے کہ یہ بندہ کیوں آیا یہاں پہ۔ نمبر ایک بات، اس کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ اس نے ہمیں ہی چنا کہ جی میں آپ کے ساتھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی تھاٹس کیا ہیں، یہ بندہ کیسا ہے، کردار کا کیسا ہے، نشہ باز تو نہیں ہے، یہ بندہ جاب سے فارغ تو نہیں ہے، مطلب یہ کام ہی نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ بھی میں خدمت کراں گا، لوکاں دے گھراں چ جاواں گا، پیسے ملن گے، روٹی بھی مل جائے گی، کوئی کوک پہ آ دے گا، کوئی چاہ پہ آ دے گا، میری لائف بڑی اچھی گزر جائے گی اور میرا کام سار جائے گا۔ لیکن کیا ایسا بندہ زیادہ دیر خدمت میں آگے جا سکتا ہے؟ وہ نہیں جا سکتا۔ لیکن جو خدا کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں وہ سٹے کرتے ہیں، جو خدا کی طرف سے نہیں ہوتے، جو اپنی مرضی سے آتے ہیں حالات کو سازگار دیکھ کے کہ چلو یہیں پہ شاید ہمارا ٹانکا فٹ ہو جائے، لیکن پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جڑیں ہوتی نہیں، وہ مسیح میں قائم نہیں ہوتے، ان کا تعلق مسیح سے نہیں ہوتا، وہ مسیح سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مسیح سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مسیح میں اپنی جڑیں مضبوط کریں، بلکہ ان کی سوچ اور خواہش یہ ہے کہ مسیح یسوع کا نام استعمال کر کے ہم اپنا فائدہ کر لیں۔ تو پولس کہتا ہے جو اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میں اب مسیح کے ساتھ بڑی مضبوط ہو گئی ہوں، تو ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا جو دشمن ہے وہ ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتا، ایک دن بھی وہ چھٹی نہیں کرتا۔ ہم یہاں پر 1 گھنٹہ دعا کر کے جائیں گے، رات کو بھی یہاں پر 1 گھنٹہ دعا ہوگی، 22 گھنٹے پھر بھی بچ جاتے ہیں۔ 22 گھنٹوں میں ہم نے کیا کرنا ہے وہ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کیا کر رہے ہیں 22 گھنٹوں میں۔ تو شیطان جو ہے وہ ڈیلی آپ کے پیچھے لگا ہوا، وہ بالکل آپ کو سپیئر نہیں چھوڑے گا۔ آپ یہ شاید سمجھیں، میں یہ بات سمجھوں یا ہم میں سے کوئی یہ بات اپنے ذہن میں گمان کر لے اس بات کا کہ جی میں اب ریگولر دعا کے لیے جاتی ہوں تو شیطان اب مجھ سے بہت دور جا چکا ہے، وہ کوسوں دور ہے مجھ سے۔ اگر آپ کرائسٹ کی لائف کو پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ شیطان یسوع کے ساتھ ساتھ ہی تھا، اس نے اس کو آزمایا، اس کو آزمانے کے بعد اس کے سامنے آزمائشیں لے کر آیا، پریشانیاں لے کر آیا، اور وہ متواتر فقیوں فریسیوں کے ذریعے سے بولتا رہا، حالات اور واقعات کے ذریعے سے جگڑتا رہا خداوند کو، لیکن خداوند بڑی حکمت اور دانائی سے اس کے ہر وار کو فیل کرتے رہے۔ ایک ایماندار کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے، اگر وہ خداوند کو نہیں چھوڑتا، اگر وہ خداوند کے ساتھ لگا رہتا ہے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا تھا کہ شیطان تو مجھ سے دور ہو، جب 40 دن کی روزے اور فاقے کے بعد وہ خداوند سے ملا تھا کہ تو ہیکل سے اپنے آپ کو گرا دے، تیری بابت یہ لکھا ہے، تو پتھروں سے کہہ تو وہ روٹیاں بن جائیں گی، تو خداوند نے اس سے کہا کہ تو دور ہو مجھ سے، چلا جا یہاں سے، تو لکھا ہے وہ کچھ دیر کے لیے یسوع سے جدا ہوا، کچھ دیر کے لیے۔ اگر وہ یسوع کو فالو کر سکتا ہے، یسوع کے پیچھے پڑا رہ سکتا ہے، تو میرا اور آپ کا کیا لیول ہے، مجھے اور آپ کو وہ کس لیول پر ڈیل کرے گا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے گر جاتے ہیں، لیکن ہم کئی بار اپنے آپ کو بڑا قائم سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، دوجے غلط۔ یہ چیز ہمیں مسیح سے دور لے کر جاتی ہے۔ اپنی راست بازی پر فخر کرنا، یہ ہمیں مسیح میں قائم نہیں رہنے دیتی چیز۔ ہمیں اس بات پر فخر کرنا ہے کہ مسیح یسوع کے وسیلے سے میں راست باز ہوں، مسیح یسوع کی راست بازی کی وجہ سے خدا باپ کی نظر میں راست باز ہوں۔ اگر میں مسیح میں ہوں تو میں راست باز ہوں، اگر میں مسیح میں نہیں ہوں تو چاہے میں جتنا بھی اچھا ہوں، چاہے میں کتنا بھی نیک ہوں، چاہے میں کتنے ہی لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں، مدد کر رہا ہوں، لوگوں کو کھانے کھلا رہا ہوں، ان کو کپڑے دے رہا ہوں، ان کی بچوں کی فیسیں دے رہا ہوں، اور ان کی دوائیاں ان کو لے کر دے رہا ہوں، ہر طرح سے ان کو اکوموڈیٹ کر رہا ہوں، لیکن اگر میں مسیح کے ساتھ نہیں ہوں تو یہ ساری چیزیں میرے کسی کام کی نہیں، کیونکہ یہ بہت لو لیول کی چیزیں ہیں۔ مسیح کے بغیر خدا کو جو سٹینڈرڈ درکار ہے وہ بہت بڑی راست بازی ہے، وہ مسیح کی راست بازی، مسیح کی راست بازی کے بغیر خدا کو اور کوئی راست بازی درکار ہی نہیں۔
اسی لیے تو اس نے اپنی جان دی. اگر یسوع کے خون کے بغیر بھی یہ کام ہو سکتا تو پھر تو بڑا آسان تھا. روپے پیسے والے لوگ تو سارے ہی بچ جاتے. یہاں پر بے شمار لوگ ہیں، وہ لوگوں کو روٹیاں کھلا رہے ہیں، دسترخوان کھولے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے یہی ہے کہ غریب لوگ جب روٹی کھائیں گے ہاتھ چوک کے دعا کریں گے تو میرے ثواب ود جائیں گے. یہ انسانی سوچ کے مطابق بہت اچھا خیال ہے، بہت اچھی تھاٹ ہے کہ بھی ہم دوسروں کی مدد کریں. لیکن اگر خیال یہ ہے کہ ان نیکیوں کو کرنے کے بعد خدا جب مجھے تولے گا تو میری نیکیاں زیادہ نکل آئیں گی تو پھر خدا مجھے لے جائے گا. خدا نے اس طرح سے نہیں دیکھنا. ہمیں خدا نے یہ دیکھنا کہ بھی اس کے اوپر میرے بیٹے یسوع کا خون ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو وہ بندہ فارغ ہے، کیونکہ خدا کی نظر میں وہ شخص کامیاب نہیں ہوگا. اس نے ایک دن لوگوں کو روٹی کھلائی ہے، روز روٹی کھلاتا ہے، لیکن ان پیسوں کو کمانے کے لیے جن لوگوں کو وہ تباہ کر رہا ہے، سمگلنگ کر رہا ہے، شرابیں بیچ رہا ہے، اسلحہ بیچ رہا ہے، ان سب چیزوں کو بیچ کے ہی تو وہ اتنا پیسہ بنا رہا ہے. لینڈ بیچ رہا ہے، لوگوں کی زمینیں ہتھیار رہا ہے، تھوڑا ریٹ دے کے زیادہ زمین خرید رہا ہے، حکومتی نمائندوں کے ساتھ مل کے کاغذات کو خرد برد کر رہا ہے. تو یہ سارے گناہ کدھر جائیں گے؟ دیکھیں تو اس کی ایک سائڈ پہ رہ جانی. تو جس بھی شخص کو خدا تولے گا اگر اس کی نیکیوں اور گناہوں کے ذریعے سے، تو ہر شخص کے گناہ ہی زیادہ نکلنے. ہم تو اپنی سوچوں میں، اپنے خیالوں میں ہر وقت ان چیزوں کے اندر گھرے رہتے ہیں. ہمارے ذہن کے اندر شیطان یہ تانے بانے بنتا رہتا، فلانا ایسا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کہتا، فلانا ادھر جا رہا سی، انہیں میں نے اگنور کیتا. یہ ان چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں ہر وقت لگائے رکھتے ہیں، تو یہ ہم گناہ ہی کر رہے ہیں. تو شیطان ان چیزوں کو جانتا ہے کہ میں نے ان چیزوں میں ان کو الجھا کے رکھنا. لیکن خدا کو یہ بات پتا ہے کہ اگر یہ مسیح یسوع میں ہے تو مسیح یسوع کی راست بازی ان کو بچا سکتے. آمین. تو پولس یہ کہتا اگر کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، قائم آپ اسی وقت ہیں، قائم ہم اسی وقت ہیں جب ہم مسیح یسوع میں ہیں. یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان کے 15ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں اور تم ڈالیاں ہو. میرا باپ کیا ہے؟ وہ باغبان. اور جو ڈالی مجھ میں پیوست رہتی وہی پھل لاتی. جو اس میں قائم ہے اسی کو تنے سے خوراک ملتی ہے، اسی کو منرلز ملتے ہیں تنے سے، اور پھر وہ آگے سے پھل پروڈیوس کرتا ہے. لیکن وہ ڈالی جو کٹ کے نیچے گر جاتی ہے اس کو خوراک ملنے پیچھے سے بند ہو جاتی ہے، اور اس کا مقدر کیا ہے؟ سوکھ جانا. آج بہت سے کرسچن لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں سوکھ چکی ہیں. گھرانے ایسے ہیں مسیح کی برکت ان کی لائف کے اندر نہیں ہے. جھگڑے، فساد، مصیبتیں، آفتیں، اور پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور پرچے ان پہ ہوئے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے گھروں پہ لڑائی جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اسٹے آرڈر لے کر آئے ہوئے ہیں، محلے داروں کو ساتھ میں لا کے مار کٹائی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی سپلائی لائن بند ہو چکی ہے، وہ کٹ چکے ہیں، اور وہ جو مسیح سے کٹ چکا ہے وہ قائم نہیں ہے. تو وہ کہتا کہ خبردار رہے. اگر آپ روز چرچ آ رہے ہیں تو یہ الرٹ ہونے والی بات ہے کہ لو جی میں تو ڈیلی چرچ جانی ہے، میں تو چرچ جانا ہوں، میں تو رات کو بھی جاتا ہوں، میں تو سنڈے کو بھی جاتا ہوں، میں تو بدھ کو بھی جاتا ہوں، میں خود بھی کلام پڑھتا ہوں، میں بڑا سیٹ. اور کئی بار انہی چیزوں پر ہم فخر کرنے لگ جاتے ہیں. ہم دوسروں کے ساتھ پھر کمپیئر کرتے ہیں. یہ ہماری انسانی جبلت اور فطرت ہے، یہ پرانی انسانیت ہے. دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر. دو شخص جو ہیکل میں گئے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہاں پر دو کیٹیگریز ہیں. ایک شخص ہیکل میں گیا، وہ اندر چلا گیا، وہ کلام کو جانتا تھا، وہ اندر گیا، اس نے خدا سے دعا کرنی شروع کی. اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں. اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں دائیہ کی بھی دیتا ہوں. اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں ہدیہ بھی دیتا ہوں. ساری نیکیاں خدا گنا لگ پہ. اور پھر اس نے ایک بڑی گھنونی حرکت کی. اس نے کہا میں اس شخص کی طرح نہیں جو باہر کھڑا ہے، میں محصول لینے والا نہیں ہوں، میں بہت نیک آدمی. اور دوسرا شخص جو باہر تھا اس نے اندر والے سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کیا، اس کے عیب نہیں گنائے کہ خداوند مینوں پیڑا کہہ رہے آپ بڑا پیڑا. اس نے کہا خداوند میں تو اس لائق نہیں کہ تیرے گھر ہوں. خداوند یسوع مسیح نے یہ بات اپنے رسولوں کو بتائی، شاگردوں کو بتائی، اور خداوند نے ان سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ ان دونوں میں سے کون سا شخص خدا کی نظر میں راست باز بن کے گیا؟ تو رسول کہنے لگے وہ جو باہر ہے. ہاللیلویا. کیونکہ اس نے انسانوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کیا. اگر آپ انسانوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں تو آپ ایک بہت لو لیول پر اپنی لائف کو لے کر آ جائیں گے. آپ اپنے سٹینڈرڈ کو کرائسٹ کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں. آپ یہ کہیں گے خداوند میں تو اپنے آپ کو تیرے سے میچ کروں گا. اور جب آپ کرائسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کریں گے تو آپ کے اندر خاکساری اس لیے رہے گی کیونکہ کرائسٹ کا لیول بہت اوپر ہے. آمین. اور دنیا کے اندر یہ چیز آج پڑھائی جا رہی ہے. موٹیویشنل اسپیکر یہ بات پڑھا رہے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا سٹینڈرڈ یا گول یا ٹارگٹ ہی بہت لو ہے، سپوز آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے 1 سال کے اندر یہ زمین ہے اور یہ آپ کا لیول ہے، بس جی میرے بچیاں دی فیس پوری ہو جائے اور ہمیں اچھا کھانا مل جائے، مناسب خوراک ہمیں مل جائے، ہمیں پہننے کے لیے کپڑے مل جائے، بس ہے نہیں بہت ہے. کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ یہیں تک رہیں؟ کیا خدا کا منصوبہ آپ کے لیے یہی ہے؟ آپ اس جگہ پر آئیں اور آپ ایک بڑا خیال بنائیں، ایک بڑی تصویر اپنے لیے بنائیں. خدا مجھے اس جگہ پر لے کر آ کے میں بہت سے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنوں. ہم تو صرف اپنے لیے. کل میں ایک جگہ پر بات کر رہا تھا، شام کو ایک جگہ پہ کلام سنا رہا تھا،
تو میں نے وہاں پر یہ بات کی, ان لوگوں نے بڑا اس چیز کو انجوائے کیا. میں نے کہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ہر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ سر جی آپ میرے لیے دعا کریں, آنٹی جی مینو دعا چی یاد رکھنا, شاہد بھائی میرے لیے دعا کرنا, بہن فوزیہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں, سب میرے لیے دعا کریں. ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں؟ ایک فرق بات ہے. زاہد بھائی میں نے کل آپ کے لیے دعا کی تھی, آنٹی جی میں نے آپ کے لیے کل دعا کی تھی, آپ کے گھرانے کے لیے ہم نے دعا کی تھی. یہ بات کس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں؟ یہ بات اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں آپ کی فکر ہے. یہ بات اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم آپ کی مشکلات سے واقف ہیں. تو جب ہم اپنے لیے ہی کہتے رہیں گے کہ دعا کرو دعا کرو, تو ہم خود پرست بن جاتے ہیں, ہم اپنی ذات کو دیکھنے والے بن جاتے ہیں, اور ہم اپنے مسائل کو لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن دوسروں کے مسائل سننے کے لیے تیار. ٹھیک ہے, تو ہماری لائف مسیح کے اندر تو ہے لیکن ہم مسیح میں گرو نہیں کر سکے. ہم ان بچوں کی طرح ہیں جن کی گروتھ نہیں ہوتی. 12 سال دے ہو جاندے ہیں, ایڈے دے ہوندے ہیں, چھوٹے سے دودھ بھی وہ پی رہے ہیں, سب کچھ کھا رہے ہیں, لیکن ان کی گروتھ نہیں ہو رہی. پاکستان میں ایسے بہت سے بچے ہیں جن کا قد نہیں بڑھتا, جن کی پراپر گروتھ نہیں ہوتی. کئی ایسے بچے ہیں ان کا قد بڑھ جاتا ہے, ذہن نہیں بڑھتا. یہ بیماری ہے. اور بہت سے روحانی معاملات بھی لوگوں کے ایسے ہی ہیں, سال سے توبہ کی ہوئی ہے لیکن ابھی بھی وہ بچے نہیں, ابھی بھی وہ انہی مسائل میں گھیرے میں. انہیں بائبل مقدس کی بنیادی تعلیمات کا نہیں پتا, انہیں اپنے ایمان کا نہیں پتا. میں نے اگر یسوع کے حضور توبہ کی تھی تو توبہ کیوں کی تھی؟ اگر میں نے اتنے سالوں سے توبہ کر رکھی تو میری زندگی کہاں پر ہے؟ وہ کبھی اپنے انالیسس کرتے ہی نہیں, کبھی وہ اپنی ذات کے اوپر دھیان لگاتے ہی نہیں. تو پولس یہ کہتا ہے کہ وہ خبردار رہے شخص جو اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے. کیا میں واقعی قائم ہوں یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں قائم ہوں؟ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. ایک شخص مسیح میں اگر قائم ہے اور ایک شخص صرف یہ سمجھتا ہے کہ میں قائم ہوں جبکہ وہ قائم نہیں ہے. تو پولس دونوں کو ہی خبردار کرتا ہے. جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں قائم ہوں اور وہ قائم نہیں ہے, اس کے لیے یہی ایک حل ہے کہ وہ توبہ کرے, وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے کہ خداوند میں تو بیوقوف تھا, میں تو اپنے آپ کو بڑا راست باز سمجھ رہا تھا, لیکن میری راست بازی میرے اپنے ذاتی کاموں سے نہیں ہے. ہم اس لیے نیک کام کرتے ہیں کیونکہ ہم مسیح کے ہیں. ہم اس لیے نیک کام نہیں کرتے کہ ہم مسیح کو پسند آ دیں. سمجھ آئی میری بات؟ میں اگر کسی کو کھانا کھلا رہا ہوں, کسی کو کپڑے دے رہا ہوں, اس سوچ کے ساتھ گیا مسیح اور میری چیزاں بڑیاں پسند آنی ہیں. یہ نیکی کے کام جب میں کروں گا تو یہ یسوع کو بہت پسند آئیں گے, یہ خدا کو بہت پسند آئیں گے, پھر اس کے عوض برکت ملے گی. خدا تو نہیں ایسا کہہ رہا. خدا تو کہہ رہا کہ یوحنا کے انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے, جو کوئی اس پر, جو کوئی دیگ لے کے آئے, جو کوئی کپڑے لے کر آئے, جو کوئی جلیبیاں بانٹے, جو کوئی کھیر پکا کے بانٹ دے, بالو کڑی وہ چیز بنڈی تھی لے جاؤ, اس طرح سے تو نہیں ہے. خدا تو کہہ رہا ہے جو میرے بیٹے یسوع پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جو مسیح یسوع کے وسیلے سے خدا باپ کے پاس آتا ہے وہ قائم ہوتا ہے خدا کے ساتھ, اور جو مسیح کے علاوہ آتا ہے اپنی نیکی اور راست بازی کے کاموں کو لے کر, خدا کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ اچھے کام ہیں, ان سے لوگ آپ کھا بھی لیں گے روٹی, سب کچھ ہو جائے گا, لیکن وہ اس سٹینڈرڈ کی چیزیں نہیں کہ وہ خدا کو پسند آ جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر, یہ ڈریسز بناتی ہیں کئی قسم کے, اور اس کے اندر ٹی شرٹس پاکستان میں بہت بنتی ہیں, گارمنٹ کا جو کام کرتے ہیں وہ باہر سیمپل بھیجتے ہیں باہر کی کمپنیوں میں کہ سر یہ ہم نے چیز بنائی ہے, یہ پروڈکٹ ہے ہماری, یہ ٹراؤزرز ہیں, یہ موزے ہیں, یہ جیکٹس ہیں, یہ ٹی شرٹس ہیں, آپ ان کو دیکھیں, یہ دستانے ہیں. سیالکوٹ میں بے شمار ایسی جگہیں ہیں, فیصل آباد کے اندر بن رہی. تو جب وہ باہر بھیجتے ہیں تو ان کا کوالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے. جب کوالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ وہاں سے ان کو بھیجتے ہیں کہ سر جی نہیں, یہ کوالٹی صحیح نہیں ہے, اس کے اندر دھاگا آپ نے صحیح نہیں لگایا, اس کے اندر جو آپ نے مشین یوز کیا مشین اچھی کوالٹی کی نہیں تھی, اس کو دوبارہ سے بہتر بنائیں, بہتر بنا کے ہمارے پاس لائیں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی کمپنی جو آپ کی پروڈکٹ کا اس قدر سے پوسٹ مارٹم کر سکتی ہے, تو خدا دیکھتا کہ بھی جس نظر سے یہ لے کر آیا چیزیں اس کا تو نظریہ ٹھیک نہیں, یہ تو غلط نظریے سے لوگوں. اور کئی بار ان دیگوں کے پیچھے, ان ہیلپ کرنے والی باتوں کے پیچھے ہمارا اپنا بول بالا کرنے کا خیال ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں, لوگ کہیں واہ بھائی واہ بہت اچھے لوگ ہیں یار, کنی ہیلپ کر دینے لوگوں کی. اگر یہ نظریہ ہے تو یہ خدا کے لیے قابل قبول نہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم خاکساری سے پہلے اس کے بیٹے یسوع کے پاس آئیں, اور جب اس کے بیٹے یسوع کے پاس آ جائیں گے پھر اس میں رہ کر جو ہم نیکی کے کام کریں گے وہ پوشیدگی میں کریں گے. ایک جگہ پر ہم گئے, وہاں پر عبادت ہو رہی تھی, تو کلام کے بعد ایک بھائی نے اناؤنسمنٹ کی جو کہ وہاں کا پادری تھا. اس کی اناؤنسمنٹ سن کے میں لرز گیا. اس نے اناؤنسمنٹ کی, اس نے کہا جتنے بھی غریب لوگ ہیں وہ سب سٹیج پہ آ جائیں, ان کے لیے ہم نے پیکٹس رکھے ہوئے ہیں, ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. مطلب وہ پوری کلیسیا سے دسنا چاہتا سی گیا غریب نے, جو تو اپنے دہنے ہاتھ سے دیتا تیرے بائیں کو اس کا پتہ نہ چلے. پوشیدگی میں دینا ہے, اور پھر دعا جو ہم نے کرنی ہے وہ بھی پوشیدگی میں کرنی ہے, روزہ جو ہم نے رکھنا ہے وہ بھی ہمارا پوشیدگی کا روزہ ہے. خدا ان کاموں کے وسیلے سے ہمیں برکت دیتا ہے جو ہم پوشیدگی میں کرتے ہیں.
لوگوں کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، یہ چھپ چھپا کے کرنے والے کام ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. کیونکہ اگر آپ نے انسانوں سے پریز چانی ہے تو وہ کچھ دنوں کی ہوگی. اس بات کو بڑے غور سے سنیں. میں اگر کسی کی ہیلپ کرتا ہوں لوگوں کو دکھا کے تو 4 لوگ جو کھوتے کہتے واہ یار پادری صاحب کڈے نیک نے، کڈے چنگے نے، ہیں بڑے حلیم نے، تے پادری صاحب نے دیکھو کنی مدد کر دیتی ہے، خدا دا شکر ہے. وہ بندہ بھی کہے گا تھینک یو. لیکن یہ کتنے دن لوگ یاد رکھیں گے؟ چوتھے دن انہوں نے میرے کو گل لب جانی، مینوں انہوں نے اڑا کے رکھ دینا. پادری صاحب نے غصہ آ گیا، ہاں نہ غصہ کیتا تو میری وہ نیکی فارغ ہو گئی. لیکن اگر میں نے چھپ کے مدد کی ہوگی تو وہ خدا کے رجسٹر میں چلی جائے گی. جو نیکی خدا کے رجسٹر میں چلی جائے گی اس کا مجھے رائلٹی ملتی رہنی ساری عمر. رائلٹی کو سمجھتے ہیں؟ بڑی کمپنیوں کے اندر جب آپ کوئی گانا دیتے ہیں، کوئی فلم دیتے ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ اپنی دیتے ہیں، سپوز آپ آکسفورڈ کی مثال لے لیں. آکسفورڈ کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. آکسفورڈ ایک ادارہ ہے جو بچوں کی کتابیں چھاپتا ہے، بڑوں کی کتابیں بھی چھاپتا ہے. اگر آپ نے کچھ نظمیں لکھی ہیں، 10 سے 20 نظمیں لکھی ہیں، آپ آکسفورڈ کے ادارے میں چلے جاتے ہیں کہ یہ بچوں کے لیے میں نے نظمیں لکھی ہیں، آپ اس کو دیکھیں اور آپ اس کی کتاب چھاپ دیں. آکسفورڈ آپ کے سامنے 2 آپشن رکھتا ہے. ایک آپشن یہ ہے اگر ان کو آپ کا مال پسند آ گیا، آپ کی پروڈکشن پسند آ گئی، آپ کی نظمیں پسند آ گئی، تو آپ سے کہیں گے کہ 2 راستے ہیں، آپ کس طرح سے ہمارے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو ان 20 نظموں کے 10 لاکھ روپے دے دیتے ہیں. 10 لاکھ روپیہ لیں، ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں اور اس میں لکھیں کہ یہ نظمیں میں نے بیچ دی ہیں آکسفورڈ کے آگے. دوسری جو شک ہے وہ یہ ہے کہ آپ رائلٹی پہ کام کریں. ہم آپ کو 1% یا 2% اس کا دیں گے اور جب تک یہ آپ کی بک چلتی رہے گی آپ کو اس کی رائلٹی ملتی رہے گی. یہ ہوتی رائلٹی. رائلٹی جو ہے وہ بڑی دیر تک چلتی، بڑی دیر تک چلتی. لیکن وہ شخص جو لمسم پیسے لے لیتا ہے اس کے پیسے لگ بھی جاتے ہیں، ختم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن رائلٹی کا چیک جو ہے وہ اس کو منتھلی آتا رہتا ہے. جتنی کتابیں اب آکسفورڈ پورے پاکستان کے اندر اس وقت لگا ہوا، جس بندے کی کتاب وہاں پر چلی گئی، اس کی چھپ گئی، جتنا اس نے چھپ کے نکلنا ہے اتنا ہی چیک اس کو اچھا ملے. ٹھیک ہے؟ تو جب آپ خدا کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ اسی طرح سے ہے، یہ فار ایور کے لیے آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. لیکن اگر آپ نے لوگوں کو دکھا کے کرنا ہے تو کر لیں، وہ پریز وقتی ہے. یہ انسانوں کا طریقہ ہے. ہم ایک دفعہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں کسی کی، دوسرے دن میں ہمارا نظریہ اس کے لیے بدل جاتا ہے. پولوس کو وہ کہنے لگے کتنا پاپی آدمی ہے، سمندر سے نکل کے آ گیا، یہاں سانپ نے اس کو کاٹ لیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سانپ کو آگ کے اندر پھینک دیا، پولوس کو کچھ بھی نہیں ہوا. تھوڑی دیر کے بعد ہی نظریہ بدل گیا. بیٹھے بیٹھے ان کی سوچ بدل گئی، کہنے لگے یہ تو کوئی دیوتا ہے. پہلے اس کو کہہ رہے تھے پاپی ہے، گناہ گار ہے، سمندر کی مصیبت میں سے نکل کے آیا تو اب یہ مر جائے گا تھوڑی دیر کے بعد. لیکن پھر لکھا ہے کہ اس ٹاپو کے اندر جتنے بھی بیمار لوگ تھے وہ سب پولوس کے پاس لائے گئے اور پولوس نے ہاتھ رکھ کے سب کو اچھا کر دیا. آمین. نظریہ تو بدل جاتا ہے، لوگوں کا نظریہ بدلتا رہتا ہے. خدا کے نظریے کی فکر کریں، خدا کے ساتھ کھڑے ہوں. لوگ آپ کو آج ملیں گے، کل نہیں ملیں گے، پرسوں پھر مل لیں گے، چوتھ پھر مل لیں گے، یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. لیکن اگر خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک ہے تو اٹس اوکے، ایوری تھنگ از گڈ. پھر سب کچھ ٹھیک ہے، پھر ہم سب چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لکھا ہے بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے. یہ بھی لوگوں کا بڑا خیال ہے کہ میریاں مصیبتاں دنیا دیاں سب تو بڑیاں مصیبتاں. یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو. خدا کو کسی ایسی آزمائش میں نہیں جانے دے گا جس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے. اگر کسی کا بیٹا مر گیا ہے تو اس کے اندر اتنی کیپیسٹی تھی، خدا نے اس کے اندر اتنی صلاحیت پہلے رکھی تھی کہ وہ اس غم کو برداشت کر سکے. اگر وہ خداوند میں ہے. اگر کوئی خداوند میں نہ ہو تو لوگ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، دکھ کو برداشت ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ سوالات اور وہ خیالات بار بار ان کے ذہن میں آتے ہیں، وہ ان کو ڈاؤن کرتے جاتے ہیں اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو مسیح یسوع میں ہے وہ ان پریشرز کو فیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے اندر قوت ہوتی ہے، زور ہوتا ہے اور وہ ان چیزوں کو برداشت کر لیتا ہے. یہ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی تک کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو آپ کی برداشت سے باہر ہو. اور آگے لکھا خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا. اس بات کے لیے آپ شکر گزاری کر سکتے ہیں. میں گزرے سالوں میں جن مشکلات میں سے گزرا اپنی فیملی کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں میرے والدین کے لیے بہت سی میری لائف کے اندر کرائسس تھے، لیکن میں ان چیزوں کے لیے شکر گزاری کرتا رہا کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میرے اندر اتنی کیپیسٹی تھی، تو نے میرے اندر اتنی برداشت رکھی ہوئی تھی کہ میں ان چیزوں کو برداشت کر سکا. میری پوری فیملی نکل گئی آگے، کل ہی رہ گیا میں پیچھے، لیکن خدا نے مجھے یہ صلاحیت دی تھی، خدا نے میرے اندر یہ کیپیسٹی رکھی تھی کہ میں اس دکھ کو برداشت کر سکتا. کلام یہ بتاتا ہے کہ خدا میری برداشت سے زیادہ مجھے آزمائش میں نہیں جانے دے گا اور اس کے آگے ایک اور کام کرے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو. ہاللیلویا. یہ خدا کا پلان ہے. خدا آپ کو ایک سرٹن ٹائم کے لیے، ایک مخصوص وقت کے لیے اس پریشر میں، اس مشکل میں جانے دیتا ہے تاکہ خدا آپ کے ایمان کا ٹیسٹ کر سکے. ابراہیم کو خدا نے کہا جا اپنے بیٹے کو لے کر جا اور اس کو قربان کر. خدا کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اس کو قربان ہونے دوں گا. ابراہیم کو بھی یہ بات پتا تھی. کیسے؟ کیونکہ اس نے جب وہ پہاڑ پر جانے لگا اس نے اپنے
نوکروں سے کہا کہ میں اور میرا بیٹا جاتے ہیں, ہم قربانی کر کے واپس آتے ہیں. وہ کیوں کہہ کے گیا تھا؟ ورنہ وہ کہتا کہ یار اسی جا رہے ہیں, تسی دعا کرنا جو بھی بنے گا. وہ کچھ بھی نہیں کہہ کے گیا. اس نے اپنے نوکروں کو بالکل نہیں بتایا کہ اندر کہانی کیا ہے, خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اور میں کس کام کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. عبرانیوں کا مصنف اس بات کو کھولتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ابراہیم کو یہ بات پتا تھی کہ خدا مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. اس کو پتا تھا اگر میں نے اپنے بیٹے کو مار بھی دیا نا تو خدا مینوں کلا واپس نہیں بھیجے گا, میرے بیٹے نے زندہ کر کے میرے نال بھیجے گا. وہ اس فیتھ کے ساتھ گیا تھا, اسی لیے اس کو ایمانداروں کا باپ بھی کہا جاتا ہے. ایک بہت ہائی لیول کا ایمان اس نے شو کیا. خدا نے اس کے بیٹے کو مرنے نہیں دیا, خدا نے وہاں پر ایک مینڈا پرووائڈ کیا. خدا ہمیں آزمائش میں جانے دیتا ہے اور خدا ہمیں دیکھتا ہے کہ اب یہ کیا کرے گا, اب یہ کیا کرتا ہے. بچوں کو ایگزامینیشن میں چھوڑا جاتا ہے, کیوں؟ تاکہ ان کی ذہنی صلاحیت کا پتہ چل جائے. ABC آئی بھی ہے یا رٹیلا آیا ہے, لکھنی آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. یہ جو ہم طوطے کی طرح انہیں سمجھا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, انہیں لکھنا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. ایگزامینیشن یہی تو ہے. اور جو بندہ ایگزامینیشن میں پاس ہو جاتا ہے وہ اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے, جڑا فیل ہو جاتا ہے وہی کتاباں دوبارہ پڑھتا ہے, وہ وہیں ہوتا ہے. شرمندگی بھی اس کو ہوتی ہے کہ میرے سارے دوست آگے نکل گئے, میں وہیں رہ گیا. تو یہ چیز میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب مصیبت ہم پر آتی ہے تو اس بات کے لیے شکر کریں کہ یہ ہمیں اوپر لے جانے کے لیے آئی ہے, یہ ہمیں خداوند میں اور مضبوط کرنے کے لیے آئی ہے. اس مشکل وقت میں شکر گزاری کریں, اس مشکل وقت میں دعا کریں, اس مشکل وقت میں خدا کے کلام کو پڑھیں, اس مشکل وقت میں روزہ رکھیں, اس مشکل وقت میں اپنی رفاقت کو ایمانداروں کے ساتھ اور مضبوط کریں. کیونکہ اس مشکل وقت میں سے جب آپ نکلیں گے تو آپ پہلے سے بہت بہتر ہو چکے ہوں گے. آپ اپنی بہت ساری غلطیوں کو جان چکے ہوں گے اور بہت ساری غلطیوں پر اوور کم بھی کر چکے ہوں گے. اور ایوب نے یہ بات کہی تھی, وہ کہتا خدا مجھے نکالے گا, اور وہ یہ بھی کہتا کہ میری ہی آنکھیں دیکھیں گی نہ کہ بیگانہ کی آنکھیں, میں خدا کی ہیکل میں جا کے خدا کی شکر گزاری کروں. ایوب کا ایمان تھا, حالانکہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے, لیکن اس وقت بھی اس کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی, ایمان کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ خدا مجھے اس مشکل میں سے نکالے گا, وہ مجھے تا رہا ہے. اس نے یہ لفظ کہے. تانے کا مطلب ہے جب سونے کو آگ میں سے نکالا جاتا ہے, اس کی کثافتیں باہر نکالتے ہیں, اس کا رانگا, اس کی میل ساری باہر نکالتے ہیں, پھر سونا کندن بن جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ مجھے تا رہا ہے, ان مصیبتوں کے اندر ڈال کے خدا مجھے ریفائن کر رہا ہے. تو ایک ایماندار جب مشکلوں میں سے گزرتا ہے تو وہ ریفائن ہو رہا ہوتا ہے. آپ کی لائف میں جو بھی مشکلات آ رہی ہیں خوشی سے ان کو گلے لگائیں اور ان کے لیے شکر گزاری کریں اور ایمان میں کھڑے ہو جائیں کہ خدا کی نظر میں یہ کچھ بھی نہیں ہے, خدا نے اس میں سے نکلنے کا راستہ میرے لیے. جب ہم بڑبڑاتے ہیں تو راستے بند ہو جاتے ہیں, جب ہم خدا کے خلاف ان مشکلوں میں بولنا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر راستے بند ہو جاتے ہیں, کھلا ہوا راستہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن جب کبھی ہم ان مشکلات میں خدا کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں دروازے کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہم ان دروازوں میں سے باہر نکل جاتے ہیں. ہاللیلویا. ایسے بے شمار واقعات آپ کو بائبل میں ملیں گے جب لوگ بالکل مشکل میں گھر گئے, خدا نے ایک ایسا کام کیا کہ وہ وہاں سے نکل گئے. آمین. خدا اپنے لوگوں کو ان کی برداشت سے زیادہ آزمائش میں نہیں جانے دیتا, کیونکہ وہ سچا خدا ہے, وہ وفادار ہے, وہ آپ سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو قائم سمجھ رہے ہیں تو خبردار رہیں. میں آپ کو الرٹ کرنا چاہتا ہوں, اپنی لائف کے اندر خبردار ہوں. اس کو ایزی نہ لیں کہ خدا کے بغیر بھی میرا گزارا ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, یہیں بھی میں اس کو نب کروں گا, ان کی لائف اسی طرح سے گزر گئی. 1 مہینہ خدا نہ لا لیا, 6 مہینے شیطان نہ لا لے, کبھی خدا کے پاس آ گئے, پھر شیطان کو چلے گئے, پھر خدا. ان کی لائف اسی طرح سے گزر گئی, بوڑھے ہو گئے اور اسی میں مر گئے. وہ خدا کی سائڈ پہ آ ہی نہیں سکے. بار بار توبہ کی, بار بار خدا کے پاس آئے, لیکن پھر ان کا ذہن ہٹ جاتا ہے, پھر وہ دوسری طرف لگ جاتے ہیں. پتہ لگتا ہے وہ بھائی تو آج کل یہ کام کر رہا ہے, پھر کچھ 1 مہینے کے بعد جو بہت ہی پھٹر ہو جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے. پھٹر تو مطلب کٹ پھٹ جاتا ہے, شیطان ہوتا بالکل پٹرا کر دیتا, پھر وہ آ جاتا ہے. بھائی صاحب بس غلطی ہو گئی ہے, چنگے پلے دعا چ لگے سا, پتہ نہیں کی ہویا ذہن, او بھائی ذہن نو کی ہونا ہے, تو خود اپنے انو ٹھیک کر. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم سوچیں, کیا میں مسیح میں قائم ہوں؟ کیا میں مسیح کو جانتا ہوں؟ کیا میں اس بات سے واقف ہوں کہ مسیح کیوں زمین پر آیا تھا, وہ انسان کیوں بنا تھا؟ کیا میں اس بات کو جانتی ہوں کہ یسوع کا خون جب مجھ پر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے میری زندگی میں؟ جب میں چرچ آتی ہوں کس نظریے سے آتی ہوں؟ جب میں کلام پڑھتا ہوں میرے ذہن میں کون سے سوالات اٹھتے ہیں, اور میں ان باتوں کو جن کو خدا مجھ پر ہائی لائٹ کرتا ہے کس طرح سے لیتا ہوں؟ کیا میں خدا کے زور سرنڈر کرتا ہوں, یا میں خدا کو جواز پیش کرتا ہوں کہ نہیں خدا فلانے نے میرے سے ایسے کیا تھا اس لیے میں نے اس کو یہ جواب دیا تھا؟ یا میں خدا کے زور توبہ کرتا ہوں کہ ہاں خدا گوشت کی باتیں سخت تھیں لیکن مجھے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی, مجھے چپ رہنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ تو تجھے نہیں جانتا لیکن میں تو تجھے جانتا ہوں, مجھے معاف کر دے. ہم دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو خود ہی راست باز جتاتے رہتے ہیں. شکر ہے اس گھرانے سے ہم لوگ بہت اچھے ہیں, ہم تو یہ بھی نیکی کا کام کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, وہ تو دیکھو یہ بھی کرتے ہیں. ہم لوگوں سے کمپیئر کر رہے ہیں اور لوگوں سے اپنے آپ کو ملا کر اپنے آپ کو راست باز اور خدا پرست ثابت کر رہے ہیں. خدا یہ ہماری بیوقوفی ہے, ہم اس سے بچا, ہم اس سے بچا. آج خداوند ہم تیرے زور دعا کرتے ہیں کہ وہ آزمائشیں, وہ مصیبتیں جو ہماری لائف میں ہیں, ہم خدا بڑی ثابت قدمی
کے ساتھ ان مصیبتوں کو فیس کریں اور تجھ میں رہ کر فیس کریں. اور جب ہم تجھ میں رہ کر فیس کریں گے تو ہمیں مدد بھی فراہم کرے گا. جیسے تیرا بندہ داؤد کہتا ہے بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزرو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. اے خداوند جب تو سچا خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم ضرور ہی ان مشکلات میں سے ان ٹیمپٹیشنز میں سے ان آزمائشوں میں سے نکلیں گے اور تیری تمجید اور تیری ستائش کریں گے. اور لوگ ہمیں دیکھ کر خداوند تیری ستائش کریں گے تمجید کریں گے کہ خداوند نے اس بھائی کی زندگی کے اندر بڑا جلالی کام کیا. خداوند آج جتنی بھی دعائیں ہم سب نے کی ہیں ان دعاؤں کا خداوند تو ہمیں جواب دینا. اور خداوند یہ کلام جو ہم نے سنا ہے یہ باتیں جو ہم نے آج سنی ہیں خداوند یقیناً یہ تیرے روح کے وسیلہ سے ہم تک پہنچی. ہم ان کو ایمان سے ریسیو کرتے ہیں اپنی لائف میں اور منت کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند ہمیں قائم رہنے کا فضل دے. ہم تیرے ساتھ جڑے رہیں اور خداوند مشکلوں اور آزمائشوں کو تجھ میں رہ کر فیس کرتے رہیں تاکہ ہماری زندگی سے تیرا جلال ظاہر ہو. ہم سب کو خداوند اپنی آمد کے لیے تیار کر. تو جلد بادلوں پر ظاہر ہونے والا ہے تمام کلیسیا کے لیے. خداوند خدا وطن عزیز کی کلیسیا کے لیے اور خداوند خدا عالمی کلیسیا کے لیے عالمگیر کلیسیا کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند لوگ تیری آمد کے لیے تیار ہوں. لوگوں کا ذہن دنیا سے ہٹ کر خداوند اس بات پر لگے کہ یسوع جلد آنے والا ہے, یسوع جلد بادلوں پر ظاہر ہونے والا ہے. خداوند خدا ہمیں تیاری بخش. ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور تمام کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں یسوع کے زندہ قادر ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے. آمین.